اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ہمارے بلکہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا. شاید آپ نے کبھی علیمہ خان صاحبہ کا ہاتھ دیکھا ہے یا کبھی آیا پرنٹ میں؟ نہیں. چونکہ علیمہ خان صاحبہ آج کل آپ بڑی نے ایکٹیو پچھلے ہیں. پوڈ کاسٹ میں میرے سے سوال پوچھا تھا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ بڑی ایکٹیو ہیں، تو آپ کو ویسے ان کی شخصیت دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اچھا، اس طرح سیاست میں؟ سے جب پک دیکھتے ہیں نا، تو پک کے حوالے سے میں نے پچھلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ خان صاحب کی بہنوں نے کیا سیاست کرنی ہے. تو سیاست کی جب بات کرتے ہیں تو وہ نہ تو پالیٹیشین تھیں، نہ پالیٹیشین ہیں، اور نہ پالیٹکس کر سکتی ہیں. صحیح ہے. آپ نے ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی میرے سے جی پوچھا بالکل تھا. ایسے ہی تھا اس وقت، وہ بیٹوں کے بارے میں بھی میرا جواب نفی میں ہی تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو ٹھیک ابھی ہے بھی جی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے؟ تو میرے آج بھی وہی جواب ہے جو کل تھا. واللہ ٹھیک علیہ ہے، السلام. آگے چلتے ہیں جی. اب بات کرتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب. انہوں نے ایک بڑا نام بنایا، بڑا ایک مقام حاصل کیا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ انسان کی مرضی سے حاصل نہیں ہوتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. وہ آرمی چیف بنے، آرمی چیف بننے کے بعد جس طرح بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور اس سپہ سالار کے سر اس چیز کا سہرا بھی جاتا ہے. کب تک وہ آپ کو پاکستان کے اندر بطور فیلڈ مارشل اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، فیلڈ مارشل تو لائف ٹائم کے لیے سنا ہے فیلڈ مارشل ہوتا ہے. سروس بھی ہوتی ہے نا ان کی، سی ڈی ایف بنا دیں گے ان کو، تو وہ غالباً کوئی 5 سال کے لیے بتایا گیا کہ ان کو سی ڈی ایف بنایا گیا. اچھا، اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ان کے ہاتھ پر صرف اسی بات پر اکتفا کروں گا، چونکہ میں پیشگوئی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی آرمڈ فورسز کے چیف کی ٹھیک ہے. پیشگوئی کرنا، چونکہ ان کا تعلق، ان کی شخصیت کا تعلق، ان کے مقدر کا تعلق جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی منسلک ہے. ایک چھوٹا موٹا میرے جیسا پامس جب تھوڑی سی بھی بات کرے گا تو یہ جو آپ نے کالم پڑھا اس میں بھی باقاعدہ لکھا گیا ہے. مجھے عدنان چٹھا نے یہ بھیجا ہے کہ اس کالم میں بھی ذکر ہے کہ بشرا بی بی جو ہے رحمۃ اللہ کی پیشگوئی کے بعد کہ یہ درست ہے یا غلط جاننے کے لیے میرے پاس تشریف لائی تھیں، اور میرے حوالے سے بھی باقاعدگی سے اس میں ذکر ہے. جی بالکل ہے. تو یہ بہت زیادہ انتہائی سپر سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے گریز کیا جاتا ہے، تو لہٰذا میں گریز کروں گا. واللہ علیہ السلام. آپ کر لیں، آپ کا استحقاق ہے، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ ملک کی ترقی کا سفر تو جاری رکھیں گے ملک کی نا؟ ترقی کا سفر جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب میں نے ان کا فرسٹ ٹائم ہاتھ دیکھا تو فرسٹ ٹائم ہاتھ دیکھنے کے بعد ڈبل راجا یوگ اور اس کے ساتھ یہ کے بعد دیگرے لاک لائن اور سان لائن کے جو کمبینیشنز بنتے چلے آ رہے تھے، تو میرے لیے تو بذات خود اس وقت انتہائی حیران کن تھا. جبکہ ان کے اپنے لیے اتنا حیران کن نہیں تھا جتنا میرے لیے حیران کن تھا کہ یہ اتنی بڑی سکسیس سٹوریز بناتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 ابھار مقدر کی لکیر بڑی زبردست طریقے سے، عمدہ طریقے سے اوپر چلتی ہے، سن لائن بڑے زبردست طریقے سے چل رہی ہے، اور یہ کسی بخت والوں کی، انتہائی غیر معمولی بخت والوں کی بات ہے کہ جن کے ہاتھ پر پائی جائے. اور پھر میرا مالک اتنی مہربانیاں فرماتا چلا جاتا ہے، اور جو عزت ان کو نصیب ہوئی. آپ کے جو سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، جو شہرت، مقبولیت، اور جس طرح سے انڈیا کو باقاعدگی سے ڈنڈا کیا گیا، اس سے پہلے شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو. واللہ علیہ السلام. بالکل ایسی ہے. اچھا، آپ مزید ان کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عزت میں اضافہ اور ایک ہی پروموشن بات ہے، فیلڈ ایک ہی مارشل سے اوپر بات کیا ہے. ہوتا ہے؟ آپ پیشگوئی کروانا چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر اور سن لائن یہ کے بعد دیگرے کئی ایک بار جو ہیں کمبینیشن بناتی ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ ہے.
ایک ہی بات ہے، لیکن میں پیش گوئی نہیں کروں گا. مزید آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا. جی آپ کہتے رہیں، یہ آپ کا ہے، میرے اینڈ سے نہیں بولا جا رہا. یہ آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، میں ایسے نہیں پیش گوئیاں کرتا. میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہاتھ دیکھا ہوا ہے. آپ عمر بشیر بہت سیانے ہیں. نہیں میں اتنا سیانا نہیں ہوں جتنے آپ ہیں جی، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے سارے پاکستان کی اہم شخصیات، بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، جرنلز، ان کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. اچھا، ان پیرلل میں جائیں اگر ایک آپ نے بات کی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ عمران خان صاحب اپنا پہلا قدم اس سال اٹھا لیں گے. پہلا قدم جو ہوگا وہ یہ سوچیں گے، بلکہ ابھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ نومبر آ گیا، ٹھیک ہے. ابھی میں پچھلا جو پوڈ کاسٹ کر کے آیا تھا تو وہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے وہ بھی کیا ہے، تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے 25 تو آ گیا، چلا گیا، تو اب تو 26 آنے والا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں اپنے بیانیے کی بات کر رہا ہوں. میرا بیانیہ یہ ہے کہ یہ 8 سٹیپ پر مشتمل ان کی سکسیس سٹوری ہے. جب بنے گی تو پھر رہائی کی بات کریں گے. تو جو پہلا سٹیپ ہے نا، یہ 2025 میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا میں نے نیگوشیٹ جیل کے اندر بیٹھ کر کرنی ہے یا جیل سے باہر کرنی ہے، یا نہیں کرنی، یا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی. اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد وہ اپنا ایک مائنڈ میک اپ کریں گے. تو جب میں کہتا ہوں کہ مقدر ابھی ساتھ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. ابھی تو وہ پہلے سٹیپ میں اب غور کرنے کے بعد آگے کی طرف موو کریں گے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. پھر اگلے سٹیپ جلدی جلدی وہ طے کر جائیں گے. واللہ عالم. ٹھیک ہے، اب 2025 تک وہ کر لیں گے کیونکہ ابھی تک وہ اپنا اس دفعہ 2025 دسمبر کے اینڈ تک مکمل کر لیں گے. ذہنی طور پر مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے جانا ہے ڈائلاگ پہ یا نہیں جانا. اگر جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے اور مجھے کس طریقے سے جانا ہے. اچھا، 2025 کی ابھی آپ نے بات کی نا جی، دسمبر تک کریں گے. جی ہاں، دیکھیں کتنے دن رہ گئے ہیں. اب جب یہ پوڈ کاسٹ جا رہا ہوگا آن ایئر تو اس وقت تو دن رہ گئے ہوں گے نا 26 میں آنے میں. لیکن میں بیانیہ اپنا 25 کے ساتھ لے کر چل رہا ہوں. جی، میں اس پہ 26 میں میں پھر دوبارہ بات کروں گا کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتے ہیں. آپ کی ایک اور 2025 کے حوالے سے بھی گفتگو تھی، جی اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ 2025 اگر اس کو دیکھا جائے، علم العداد کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس بارے آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں، بڑے سارے علوم ہیں آپ کے پاس. تو 2025 2 + 2 = 4 + 5 = 9. ٹھیک ہے جی، 9 ہو گیا. علم العداد میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دیر از اندر اسٹارٹ اگین. تو 2025 میں اس کا 9 کا ہندسہ بننا، اور اس کا مالک مریخ بنا بقول نجومیوں کے. ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ 27 جو نومبر ہے وہ ایکسٹینشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بڑا ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو اگر اس کو بھی کنکلیوڈ کریں تو 2 + 7 = 9. ٹھیک ہے جی، وہ بھی 9 بن گیا. تو وہ بھی ایک نیا سٹارٹ ہے. اب نئے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل تو وہ بن گیا عاصم منیر صاحب. اور اس سال کے حوالے سے نومبر دسمبر کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ابھی سہیل آفریدی صاحب، وہ یہ فرما رہے تھے کہ نومبر اور دسمبر بڑا اہم ہے. اب اس میں نیا جو سٹارٹ ہوگا، 9 تک پہنچ چکے ہیں، 9 کے بعد پھر سے ایک نیا 0 سے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے. تو جو نیا سٹارٹ ہوگا اس دفعہ وہ کیا ہے؟ وہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی ہے یا ریورسل ہو سکتا ہے اس سسٹم کا؟ ہم نے جنرل باجوہ کی ایک مثال دیکھی اپنی زندگی میں کہ جب ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو اس کے بعد اس نے سارا سسٹم ریورس کر دیا. تو مجھے اس پہ ذرا آپ رہنمائی کیجیے. جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہونا تھی نا، جی تو انہوں نے بھی مجھے یاد فرمایا اور میں نے حاضر ہوا. اچھا. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. پھر ان کا معاملہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں جانے کے بعد میں نے ان کو ایک میسج کیا کہ اگین کانگریچولیشن.